السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ معزز طلاب، احسن اوپن اکیڈمی کی طرف سے تفسیر کا یہ درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہمیں تفسیر کی اس کتاب کا 8واں درس انشاءاللہ تعالی پڑھنا ہے۔ آج کے درس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ عبس، تفسیر سورت عبس، سورہ عبس کی تفسیر، اور یہ آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 42 تک، کیونکہ آیت نمبر 24 تک ہم نے 1 سے لے کر کے 24 تک ہم نے تفسیر پہلے پڑھی ہے۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 42 تک۔ تو تفسیر شروع کرنے سے پہلے مؤلف نے یہاں پر کچھ نکات ذکر کیے ہیں جو اس تفسیر سے ہی تعلق رکھتے ہیں، تفسیر سے ہی وابستہ ہیں۔ فرماتے ہیں کثیر ما یلفظ القرآن الکریم الانظار الى آیات اللہ سبحانہ وتعالی فی الانفس وفی الکون۔ کہتے ہیں بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کثیراً بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ما یلفظ کہ اللہ لوگوں کے توجہ متوجہ کرتا ہے، ما یلفظ متوجہ کرتا ہے، القرآن الکریم قرآن کریم متوجہ کرتا ہے۔ قرآن کریم یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام، اور جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کسی چیز کو متوجہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی متوجہ کرتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ متوجہ کرتا ہے۔ لفتا یلفتو، کسی چیز کی طرف دھیان دینا، کسی چیز کی طرف دھیان دینا۔ کثیرا ما یلفت القرآن الکریم، کثرت سے قرآن کریم توجہ مرکوز کراتا ہے یا توجہ پھیر دیتا ہے۔ الانظار نظریں پھیرتا ہے، انہیں توجہ پھیرتا ہے کس کی طرف؟ الی آیات اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کی طرف۔ کون سی نشانیوں کی طرف؟ کون سی آیات؟ آیات سے مراد ہے نشانیاں۔ کون سی نشانیوں کی طرف؟ فی الانفس، جو نشانیاں انسانی نفسوں میں ہوتی ہیں، وفی الکون، جو نشانیاں دنیا میں موجود ہیں۔ کثرت سے ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید لوگوں کی توجہ ان نشانیوں کی طرف پھیرتا ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا قرآن مجید کیوں کرتا ہے؟ للدلالۃ علی عظمتہ، اللہ کی عظمت پر دلالت کرنے کی وجہ سے۔ للدلالہ علی عظمتہ، اللہ کی عظمت پر دلالت کرنے کی وجہ سے۔ وقدرتہ علی کل شیء، اور ہر چیز پر اللہ کے قادر ہونے اور اس کی قدرت بیان کرنے کی وجہ سے۔ ومن ذلک قدرتہ علی بعث الناس من قبورہم، اور اسی میں سے ایک مثال ہے، ومن ذالک، اسی میں سے ایک مثال ہے، یعنی جن چیزوں کی طرف قرآن مجید نے توجہ پھیری ہے، قدرتہ علی بعث الناس، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی طاقت اس بات پر، کس پر؟ علی بعث الناس من قبورہم، لوگوں کو اپنی قبروں سے زندہ کر کے دوبارہ جو ہے پیدا کرنے پر اللہ کی قدرت۔ وقد ذکر اللہ فی الآیات السابقہ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں ذکر کی ہیں، بعض آیات ہی، اس کی بعض نشانیاں، فی الانفس، جو انسانی نفسوں میں پائی جاتی ہیں۔ عند قولہ تعالی، اور یہ نشانیاں اللہ کے اس فرمان کے پاس ہیں، یا اللہ کے اس فرمان میں گزر چکی ہیں، جہاں رب نے فرمایا من ای شیء خلقہ، کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ایسی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت ہے جو نشانیاں انسانی جسم میں، انسان کے اندر پائی جاتی ہے، انسانی نفس میں پائی جاتی ہے۔ وفی الآیات التالیہ، اور آنے والی آیات میں، یذکر سبحانہ، اللہ سبحانہ وتعالی ذکر کرتا ہے، بعض آیاتہ فی الکون، کچھ ایسی نشانیاں جو دنیا میں، کائنات میں پائی جاتی ہیں۔ ثم یعقبها، پھر ان کے بعد، فوراً بعد اللہ ذکر کرتا ہے، بذکر یوم القیامہ، قیامت کے دن کا تذکرہ۔
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً قیامت کے دن کا تذکرہ کرتا ہے، الذی یبعث فیہ الناس من قبورہم، ایسا دن جس میں لوگ اپنی قبروں سے اٹھا کر کے دوبارہ بھیج دیے جائیں گے، لیجازوا علی اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال پر بدلہ دیا جائے، فینقسمون الی شقی و سعید، اور اس دن وہ دو قسموں میں تقسیم ہوں گے، ینقسمون تقسیم ہوں گے، الی شقی و سعید، بدبخت اور نیک بخت دو قسموں میں تقسیم ہوں گے، یعنی کچھ لوگ بدبخت ہو جائیں گے اور کچھ لوگ نیک بخت۔ فیقول سبحانہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پس چاہیے کہ انسان دیکھے اپنے کھانے کی طرف۔ فَلْيَنظُر فعل امر غائب کے لیے ہے، فَلْيَنظُر پس چاہیے کہ دیکھے، الانسان انسان، الی طعامہ اپنے خوراک کی طرف انسان کو دیکھنا چاہیے، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھے۔ انا صببنا الماء صبا، کس طرح ہم نے پانی کو بہایا، کس طرح ہم نے پانی برسایا، انا کیسے کس طرح، سببنا ہم نے برسایا، الماء پانی، صبا خوب اچھی طرح سے برسایا، یعنی کس طرح بہت ہی اچھی طرح سے ہم نے اس کے لیے پانی پیدا کیا، پانی برسایا۔ یہ بارش کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ہم کائنات کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، شققنا زمین میں دراڑیں پیدا کی جن سے پانی جذب ہوا، شقا بہت ہی اچھی طرح سے دراڑیں پیدا کی اور زمین کو پھاڑا، فانبتنا فیہا حبا، تو ہم نے اس میں سے پیدا کی، ہم نے زمین میں پیدا کی، فانبتنا تو ہم نے پیدا کی، فیہا اس میں، انبتا ینبتو کا مطلب ہے اگانا، کسی چیز کو اگانا، پیدا کرنا، حبا ہم نے اس میں سے اناج دانے پیدا کیے، حبن دانے یعنی اناج، اناج پیدا کیا، وعنبا وقصبا قصبا، وعنبا وقصبا، اور ہم نے انگور پیدا کیے، عنبن انگور، قصبا ترکاری، ہم نے انگور پیدا کیے اور ترکاری پیدا کی، وزیتونا ونخلا، اور ہم نے زیتون پیدا کیے اور ہم نے کھجور کے درخت پیدا کیے، یعنی کھجور پیدا کیے، وحدائق غلبا، اور ہم نے باغات پیدا کیے جو غلبا یعنی گنجان ہیں، گنجان باغات ہم نے پیدا کیے، وفاکہتا وابا، اور ہم نے میوہ پیدا کیا، وفاکہتا اور میوہ پیدا کیا، وابا چوپایوں کی خوراک، وہ یعنی چارہ جو وہ کھاتے ہیں وہ بھی ہم نے پیدا کیا، متاعا لکم یہ تمہارے فائدے اور استعمال کی چیزیں ہیں، وَلِأَنْعَامِكُمْ اور تمہارے چوپایوں کے لیے فائدے اور استعمال کی چیزیں، یعنی یہ ہم نے تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے فائدے اور استعمال کی چیزیں پیدا کی ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ پس جب آئے گی وہ جو بہرا کر دے گی، فَإِذَا جَاءَتْ پر جب آئے گی، الصَّاخَّةُ بہرا کرنے والی، یعنی ایسی چیخ یا ایسی قیامت، قیامت مراد لیں گے یا چیخ مراد لیں گے جس سے سنتے ہی کان بہرے ہو جائیں گے اور وہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، یعنی یہ ساری چیزیں اللہ نے ذکر کر کے نفس کی نشانیاں، انسانی نفوس میں جو نشانیاں ہیں وہ، کائنات میں جو نشانیاں ہیں وہ، اس کے بعد اب اللہ نے اس بات یوم القیامہ کیا، قیامت کے دن کا اس بات، یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن جس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ بھاگے گا اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ بھاگے گا اپنی اہلیہ سے، بیوی سے، وَبَنِيهِ اور اپنے بیٹوں سے۔ یہاں دیکھیں بیوی کے لیے کتنا اچھا لفظ استعمال کیا ہے، صاحبتہ کا لفظ ہے، یعنی فرینڈ سے، اپنی فرینڈ سے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگ بیوی کو فرینڈ نہیں مانتے ہیں، فرینڈ کسی اور کو بنایا ہوتا ہے، اور بیوی کو دوست نہیں مانتے ہیں، بیوی کو مطلب اس کے ساتھ الگ سلوک کرتے ہیں، لیکن فرینڈ کسی اور کو بنائے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیوی کے لیے ہی لفظ صاحبہ، بلکہ جب آپ اس کا 100% صحیح معنی نکالیں گے تو گرل فرینڈ اس کا معنی ہوگا۔
صاحبتی ہی اپنی بیوی سے، یعنی بیوی کو اللہ نے انسان کے لیے، شادی شدہ مرد کے لیے گرل فرینڈ قرار دیا ہے. صاحبتی ہی و بنی ہی، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کیوں بھاگیں گے؟ کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن، لکل امرئ ہر ایک شخص کو، منہم ان میں سے، یومئذ اس دن، شأن کام ہوگا، یغنیہ جو اس کو دوسرے کی فکر کرنے سے بے نیاز کرے گا. یعنی اتنا زیادہ اپنا ہی بوجھ ہوگا، اپنا کام ہوگا کہ دوسرے کی فکر نہیں کر پائے گا. اپنا ہی مسئلہ، اپنی ہی فکر اسے دامنگیر ہوگی اور وہی کافی ہوگی. وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے، وجوہ منکر لایا، کچھ چہرے، یومئذ اس دن، مسفرہ روشن ہوں گے، ضاحکۃ وہ ہنس رہے ہوں گے، مستبشرہ خوشخبری حاصل کر رہے ہوں گے، ووجوہ اور کچھ چہرے، یومئذ اس دن ایسے ہوں گے، علیہا غبرہ کہ ان پر غبار عائد ہوگا، ان پر غبار، گرد و غبار عائد ہوگا، چہروں پر لگے گا کہ چہرے غبار آلود ہیں. ترحقها قطرہ، ان کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، ترحقها چھائی ہوئی ہوگی، چڑھی ہوئی ہوگی ان پر، قطرہ سیاہی، روز سیاہی ہوگی کچھ لوگوں کو. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں اور فاجر ہیں. کافر بد کردار لوگ، بد کردار کافر لوگ، ان کو اس دن روز سیاہی ہوگی. تو یہ ترجمہ تھا ان آیات کا. تو دیکھیں اب موضوع الآیات، ان آیات میں کون سا موضوع اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے؟ دو موضوعات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. پہلا فرمایا الدعوہ الی التفکر فی مخلوقات اللہ، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے کی دعوت. دوسرا موضوع جو اس میں ہے، ذکر حال الانسان عند قیام الساعہ، قیامت قائم ہوتے وقت انسان کی حالت کیا ہوگی. ذکر حال الانسان عند قیام الساعہ، قیامت قائم ہوتے وقت انسان کی حالت کیا ہوگی. چونکہ دو حالتیں ذکر کی گئی ہیں، ایک ہے وجوہ یومئذ مسفرہ، اور دوسری حالت ہے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ. تو اب معانی الکلمات، ان آیات میں جو کچھ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں ان کا معنی. پہلا جو ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے لفظ سببنا، کہ آپ دیکھیے ہم نے کیسے بارش برسائی، پانی برسایا. تو سببنا الماء ہم نے پانی برسایا، یعنی انزل اللہ المطر من السماء. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کی. قصبہ یعنی علفن رطبن تاکلہ الدواب، قصبہ یعنی ایسا تر چارہ جس کو جانور کھاتے ہیں. حدائق غلبہ گنجان باغات، یعنی بساتین، شجرها عظیم الجزع ایسے درخت جن کے تنے بہت ہی موٹے اور بہت ہی بڑے ہوتے ہیں. ابا سے مراد ہے ما تاکلہ البہائم من العشب والنبات، ایسا گھاس پھوس، ایسے چھوٹے چھوٹے پودے جنہیں چوپائی کھاتے ہیں، یعنی چارہ وغیرہ جو چوپائیوں کے لیے ہوتا ہے. الصاخہ، صاخہ سے کیا مراد ہے؟ ہی صیحۃ القیامہ، یہ قیامت کی چیخ ہے. وہی النفخہ الثانیہ، یہ دوسری پھونک ہوگی. التی یقوم بها الناس من قبورہم، جس پھونک کے ذریعے سے لوگ قبروں سے اٹھیں گے. سمیت بذالک لانہا تصخ الاذان، کہتے ہیں اس کو اس لیے صاخہ کہا گیا، سمیت اس کو نام دیا گیا ہے، بذالک یہ والا نام، لانہا کیونکہ یہ تصخ الاذان کانوں کو بہرا کر دے گی. اے تصقھا بشدت صوتہا، یعنی سخت ترین چیخ کی وجہ سے کان بند ہو جائیں گے. تو اس کے بعد جو الفاظ ہیں، صاحبتی ہی اس کی فرینڈ، یعنی زوجتی ہی اس کی بیوی، یغنی ہی اس کے لیے وہ کافی ہوگا، وہ اپنا کام، یعنی یشغلہ ویصرفہ عن شأن غیرہ، یعنی دوسرے کے معاملے میں پڑھنے سے اپنا ہی معاملہ اس کو مشغول رکھے گا، دوسرے کے معاملے میں نہیں پڑھ پائے گا، کسی کی مدد نہیں کر پائے گا. مسفرہ یعنی مشرقہ، اس دن چہرے روشن ہوں گے.
मुस्तबशिरा यानी ज़हर अलैहा अल-बिश्रु वल मिन अल-फरहि वस्सुरूर, यानी उन चेहरों पर खुशी जाहिर हो रही होगी, खुशी से और सुरूर से उन पर बशारत जाहिर हो रही होगी उनके चेहरों पर। अलैहा गबरा, कुछ चेहरे ऐसे होंगे जिन पर गशी तारी हो जाएगी या जिन पर गुबार तारी होगा। यग़शाहा ज़ुल्लु व अलैहा गुबार मिन शिद्दतिल हम्म वल हज़न, कहते हैं कि यग़शाहा ज़ुल्ल, रुसवाई उन चेहरों पर दूर से नजर आ रही होगी, रुसवाई छा जाएगी। अलैहा गुबार, उन चेहरों पर गुबार होगा। मिन शिद्दतिल हम वल हज़न, शिद्दत गम और फिक्रमंदी से उनके चेहरों पर स्याही छाएगी। तरहक़ुहा क़तरा, उन चेहरों पर जो है स्याही चढ़ेगी, स्याही छा जाएगी। यानी यालूहा सवाद व जुल्मा, यानी तारीकी और स्याही उनके चेहरों पर नमूदार होगी। वल इयाज़ु बिल्लाह। फवाइद व अहकाम, ये जो आयत हमने पढ़ी हैं इनसे 5 फायदे और 5 अहकाम मुअल्लिफ ने अखज़ किए हैं। नंबर 1, अमर अल्लाह सुब्हानहु अल इंसान बित्तफक्कुर फी हाज़ा अत्तआम अल्लज़ी याकुलुहु। अमर अल्लाह सुब्हानहु, अल्लाह सुब्हानहु तआला ने हुक्म दिया है। किसको हुक्म दिया है? अमरा फ़ेल अमर है, ये फ़ेल माजी है, अमरा फ़ेल माजी है, अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह फ़ाइल है, अल्लाह ने हुक्म दिया है। किसको हुक्म दिया? अल इंसान, इंसान को हुक्म दिया है। किस चीज का? बित्तफक्कुर फी हाज़ा अत्तआम, इस खाने के बारे में गौर करने का हुक्म दिया है। किस खाने के बारे में? अल्लज़ी याकुलुहु, जो खाना इंसान खाता है। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है इंसान खाना जाया कर देता है। क्यों जाया कर देता है? क्योंकि उसे उस बारे में कभी उसने सोचा नहीं होता, ये खाना कहाँ से आया, किसने पैदा किया, ये किन किन लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। बहुत सारे लोग भूखे होते हैं, तो लेकिन दूसरी तरफ से बहुत सारे लोग खाने की चीजें डस्टबिन में फेंक देते हैं, जाया कर देते हैं। कहते हैं अल्लाह ताला ने लोगों को हुक्म दिया है, इंसान को हुक्म दिया है कि इस खाने के बारे में गौर करे, जो खाना वो खाता है। वन्नबात अल्लज़ी तरआहु मवाशीही व दवाबुहु, और उस घास वगैरह के बारे में, उन पौधों पर गौर करे जो उसके मवाशी और दवाब यानी चौपाई वगैरह जो खाते हैं, जो चरते हैं घास, उस पर गौर करे। हैसु फीह दिलाला अला बअसी बाद मौतिही, क्योंकि इस चीज में यानी जो चीजें ये खाता है और जो चीजें इसके चौपाई खाते हैं, इनमें दलालत है, इनमें बाज़ाब्ता तौर पर दलील मौजूद है अला बअसी बाद मौतिही, मौत के बाद उसके दोबारा जिंदा करने पर। फल्लाहुल कादिर अला इखराज नबात मिन अल अर्द अल काहिला, कादिर कहते हैं कि वो अल्लाह जो इस बात पर कादिर है कि वो खुश्क जमीन से अनाज निकाले, पौधे निकाले। तो कादिरुन, वही अल्लाह इस पर भी कादिर है अला इह्याइल अमवात, कि वो मुर्दों को दोबारा जिंदा करे, वबासिहिम मिन कुबूरिहिम, और उनको अपनी कब्रों से दोबारा उठाए। यानी आप जमीन देखते हैं, जब मतलब फसल वगैरह आप जमीन से हासिल कर लेते हैं, उसके बाद जमीन ऐसी लगती है कि जैसे कभी भी इसमें फसल ना उगी हो, और इसी तरह खजा उस पर छा जाती है। उसमें खजा आता है तो फिर ऐसा लगता है कि कभी इन दरख्तों पर मेवा नहीं निकला होगा। दरख्त भी उजड़े उजड़े लगते हैं और खेत भी वैरान लगते हैं। लेकिन जब मौसम बहार आती है तो उस वक्त आप देख लीजिए कि बारिश बरसती है तो सब्जाजार उगता है, चौपाई वो सब्जाजार खाते हैं, दरख्तों पर मेवे नमूदार हो जाते हैं, तरह तरह के अनाज और तरह तरह की तरकारियां जमीन से उगती हैं। तो एक नई जिंदगी पूरी दुनिया को मिलती है। तो अल्लाह ताला इससे इस बात पर इस्तिदलाल फरमाते हैं कि इसी तरह होगा कि आप लोग मर जाएंगे, कब्रों में जाएंगे, बूसीदा हो जाएंगे, वो कब्रिस्तान वैरान लगेंगे। किसी को ये तस्वुर भी नहीं होगा कि शायद दोबारा लोग जिंदा होंगे, क्योंकि ऐसा लगेगा कि शायद अब ये नहीं उठ पाएंगे। लेकिन अहले ईमान को ईमान होगा इस बात पर, मोमिनों को अल्लाह के वादे के मुताबिक इस बात पर ईमान होगा कि लोग दोबारा उठेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो अल्लाह बूसीदा, जो अल्लाह वैरान जमीन से दोबारा लहलहाती खेतियां पैदा करने की ताकत रखता है, जो अल्लाह सब्जाजार उगाने की ताकत रखता है, तो वही अल्लाह लोगों को कब्रों से दोबारा जिंदा करने की भी ताकत रखता है। दूसरा नुक्ता इन्होंने अखज किया, फिल आयात इशारा इला शिद्दत अहवाल यौमिल क़ियामा,
ان آیات میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ قیامت کے واقعات جو ہے وہ کس قدر سخت ہوں گے. وما یصیب الناس فیہ من الخوف، اور لوگوں کو قیامت کے دن کس قدر خوف لاحق ہوگا، والفزع، اور کس قدر وہ گھبرا جائیں گے، الی حد ینشغل فیہ الانسان بنفسہ، اس حد تک کہ انسان اس میں اپنے آپ سے ہی مشغول ہو جائے گا، عن اقرب الناس الیہ واحبہم فی قلبہ، جو لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب شخص اس کے دل کے ہاں ہوگا اور جو سب سے قریبی رشتہ دار اس کا ہوگا، وہ اس رشتہ دار اور اس سب سے محبوب شخص سے بھی بے نیاز ہو کر کے اس کی طرف توجہ نہیں کر پائے گا، وہ مشغول رہے گا اپنے کام میں. اور جو سب سے قریبی رشتہ دار اور محبوب لوگ اس کے ہوں گے، جیسے بھائی، کل اخ جیسے بھائی، والام جیسے ماں، والاب جیسے باپ، والزوجہ جیسے بیوی، والابناء جیسے بیٹے، فلا یسأل عنہم، اس کو فرصت ہی نہیں ملے گی کہ وہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے کہ بھائی ان لوگوں کا کیا ہوا. ولا یلتفت الیہم، وہ ان کی طرف غور بھی نہیں کر پائے گا، ان کی طرف توجہ نہیں کر پائے گا، وہ ان سے نہیں کہے گا کہ آپ لوگوں کا کیا حال ہوا، آپ لوگ کامیاب ہوئے یا نہیں. فیجب علی المسلم الاستعداد لهذا اليوم بالایمان والعمل الصالح، فیجب علی المسلم، لہذا مسلمان پر واجب ہے، فیجب لہذا واجب ہے، علی المسلم مسلمان پر، الاستعداد کہ وہ تیاری کرے، لهذا اليوم اس دن کے لیے، بالایمان کیسے تیاری کرے، ایمان سے، والعمل الصالح عمل صالح سے. تیسرا فائدہ جو انہوں نے اخذ کیا، ینقسم الناس یوم القیامہ الی فریقین، قیامت کے دن لوگ تقسیم ہو جائیں گے، ینقسم تقسیم ہو جائیں گے، الناس لوگ، یوم القیامہ قیامت کے دن، الی فریقین دو فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، فریق السعداء و فریق الاشقیاء، نیک بختوں کی جماعت اور بدبختوں کی جماعت. چوتھا نقطہ جو انہوں نے اخذ کیا ہے، ثمرۃ الایمان و تقوی اللہ، ایمان اور اللہ کے تقوی پرہیزگاری کا ثمرہ اور میوہ، یظہر اثرها علی الوجہ، اس کے آثار، اس کی علامتیں چہرے پر ظاہر ہوں گی. کس صورت میں؟ نوراً، نور کی صورت میں، وضیاءً روشنی کی صورت میں، چمک کی صورت میں، وفرحاً وسعادتاً فی القلب، اور اسی طرح خوشی اور دل کی سعادت کی صورت میں، وثمرۃ الکفر وفعل المعاصی، اور اسی طرح کفر کا ثمرہ اور میوہ اور برے کاموں کا انجام، تظہر یا تظہر ظلمتاً وسواداً، ان چیزوں سے تاریکی ظاہر ہوگی، رو سیاہی نمودار ہوگی، وغبرتاً علی الاعضاء، اعضاء جسمانی اعضاء اور جسمانی جو مثلا چہرہ وغیرہ ہے اس پر گرد و غبار ظاہر ہوگا، والجوارح اسی طرح دوسرے اعضاء پر یہ چیز ظاہر ہوگی. ایک تو ظاہراً جسمانی اعضاء پر یہ چیز ظاہر ہوگی کہ یہ غمگین ہے، یہ پریشان ہے، اس کے چہرے پر روسیاہی پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَأَلَمًا وَحُزْنًا فِي الْقَلْبِ، دل میں درد اور غم کی صورت میں یہ چیزیں ظاہر ہوں گی. پانچواں جو انہوں نے فائدہ اخذ کیا ہے، یتصف المؤمنون یوم القیامہ، مومنوں کی صفت قیامت کے دن یہ ہوگی، بِأَنَّ وُجُوهَهُمْ مُسْفِرَةٌ، کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے ہوں گے اور خوشخبری میں ہوں گے، وَتَتَّصِفُ وُجُوهُ الْكَافِرِينَ، اور اس کے برعکس کافروں کے چہروں کا حال یہ ہوگا، الخارجین عن حدود اللہ، جن کافروں نے اللہ کے حدود پار کیے ہوں گے، المنتہکین لحرماتہ، جنہوں نے اللہ کی حرمات کو پامال کیا ہوگا، ان کے چہروں کا حال یہ ہوگا، بأن علیہ الذل، کہ ان پر رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، والسواد والغبار، اور روسیاہی اور اسی طرح گرد و غبار چھایا ہوگا، من سوء حالہم ومصیرہم، ان کے بدحال اور ان کے برے انجام کی وجہ سے ایسا ان کے چہروں پر نمودار ہوگا. تو یہاں تک اللہ کے فضل و احسان سے یہ فوائد اور یہ احکام مکمل ہوئے. اب انہوں نے نشاط کے نام سے ہم سے کچھ پوچھا ہے، کہا ذکر اللہ تعالی فی الآیات المفسرہ
ان آیات میں جن کی تفسیر اوپر گزر چکی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کیا؟ من آثار الاعمال الصالحہ، کہ عمل صالح کی نشانیوں میں سے ہے النور والضیاء فی وجوہ المومنین، کہ مومنوں کے چہروں میں روشنی اور چمک ہوگی یوم القیامہ۔ اذکر، اب آپ ذکر کیجئے، اذکر بتائیے، بعض آثار الاعمال الصالحہ علی المؤمنین فی الدنیا، کہ دنیا میں مومنوں پر اعمال صالحہ کے کون سے آثار نمودار ہوں گے وہ بتائیے۔ یعنی اللہ نے تو بتایا کہ آخرت میں مومنوں کے چہروں پر یہ چیزیں ظاہر ہوں گی، تو آپ بتائیے دنیا میں مومنوں کے چہروں پر کون کون سے آثار ظاہر ہوں گے؟ تو یہی آثار ہیں کہ مومنوں کے چہرے روشن ہوں گے، اور مومنوں کے چہروں پر خوشی محسوس ہو رہی ہوگی، ان کے دلوں میں بھی خوشی محسوس ہو رہی ہوگی، جیسا کہ انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ دیکھیں میں کرزر لیتا ہوں، کہا یظہر اثرها، یعنی ثمرۃ الایمان وتقوی اللہ، یظہر اثرها علی الوجہ نورا وضیاء وفرحا وسعادتا فی القلب۔ ایک تو دنیا میں بھی چہرہ روشن ہوگا، نور اور سعادت سے بھرا ہوگا، اور دل بھی خوشی اور سعادت سے بھرا ہوا ہوگا۔ تو اس کے بعد جو ہے تقویم کے نام سے انہوں نے کچھ سوالات ہم سے پوچھے۔ کہا اکتب کلمہ صح، لکھیے کہ یہ لفظ صحیح ہے، یعنی ٹک مارک، او خطا، صح لکھیے یا خطا لکھیے۔ یہ اگر یہ آپ کو صحیح لگا تو صح لکھنا ہے، سوادھا، اگر غلط لگا تو خطا، فی المکان المناسب، مناسب جگہ پر لکھیے، امام العبارات التالیہ، آنے والی عبارت کے سامنے، مع تصحیح الخطا، لیکن جہاں غلطی ہوگی اس کو آپ ٹھیک بھی کرنا۔ جیسے نمبر 1، صب اللہ الماء وشق الارض وانبت النبات من اجل الانعام، اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، زمین کو مطلب زمین میں دراڑیں پیدا کی، زمین کو پھاڑا، وانبت النبات، اور اسی طرح زمین میں گھاس وغیرہ اور دوسرے قسم کے جو ہے پودے اگائے، من اجل الانعام، چوپایوں کے لیے۔ تو یہ بالکل درست ہے، کیونکہ متاعا لکم ولانعامکم، یہ صح ہم لکھیں گے آگے، صح۔ دوسرا انہوں نے فرمایا یکون شکر اللہ تعالی بالقول فقط، اللہ کا شکر صرف کلام سے ہوگا، صرف بات کرنے سے اللہ کا شکر ادا ہوگا۔ تو یہ خطا لکھیں گے ہم۔ کیوں خطا لکھیں گے؟ کیونکہ یکون شکر اللہ بالقول والعمل، اللہ کا شکر کلام سے بھی اور عمل دونوں سے ادا ہوگا۔ دوسرا سوال انہوں نے دیا ہے الطامہ یوم الفصل الصاخہ، مل جامع بین هذه الکلمات، چاہے آپ طامہ لیں، یعنی طامہ چیخ، اس کا بھی معنی ہوگا یوم الفصل، جدائی کا دن، الصاخہ یعنی ایسا دن جس دن کان بہرے ہو جائیں گے، مل جامع بین هذه الکلمات، ان سارے کلمات کے درمیان کون سی صفت ہے جو ان کو جمع کرتی ہے؟ تو الخوف ان کے درمیان جامع چیز ہے۔ طامہ کہیں گے تو خوف جو ہے اس سے سمجھا جاتا ہے، یوم الفصل جدائی کا دن یعنی خوف، الصاخہ یعنی خوف، اور یہ سارے الفاظ جو ہیں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ شدت و حولی یوم القیامہ، قیامت کے دن کس قدر خوفناک ہوگا۔ چلیے اب کہتے ہیں ما وجہ الشبہ بین ہاتین الکلمتین قصبہ و ابا، کہ ان دو کلمہ کے درمیان کون سی چیز آپس میں ایک جیسی ہے؟ قصبہ ترکاریاں، ابا گھاس پھوس۔ تو آپ کہیں گے کہ یہ جو قصبہ ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کھاتے ہیں، ابا ایسی چیزیں ہیں جو چوپائی کھاتے ہیں۔ لیکن قصبہ وہ چیز ہے جو انسانوں کے ساتھ ساتھ چوپائی بھی کھاتے ہیں، لیکن قصبہ اور ابا ان دونوں میں یہ چیز آپس میں ایک جیسی ہے کہ یہ چوپایوں کا خوراک ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ قصبہ چوپایوں کا وہ خوراک جو تار ہو، اور ابا وہ خوراک جو خشک ہو، یعنی اگر گھاس سبززار کی صورت میں ہو تو قصبہ کہتے ہیں، اگر گھاس سوکھا ہو تو ابا کہیں گے۔ تیسرا انہوں نے پوچھا ہم سے سوال لماذا یفر الانسان من اعز الناس علیہ بعد السماع النفخہ الثانیہ، جب قیامت کا دوسرا اعلان، دوسرا سور پھونکنے کی آواز انسان سنے گا
تو وہ اپنے سب سے محبوب اور قریبی لوگوں سے کیوں بھاگے گا؟ لماذا یفر؟ تو اس کا جواب ہے لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر ایک کو اپنا اپنا اتنا زیادہ کام اور اتنی زیادہ پریشانی ہوگی کہ وہ دوسرے کی فکر کر ہی نہیں پائے گا، اس کو اتنا موقع ہی کہاں ملے گا کہ وہ دوسرے کی سوچے. یہی وجہ ہے. چوتھا انہوں نے پوچھا قارن بین حال وجوہ المؤمنین و وجوہ الکافرین اذا بعث الناس، جب لوگوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس وقت کافروں کے چہروں کی حالت اور مومنوں کے چہروں کی حالت کیا ہوگی، ان دونوں کے درمیان آپ آپس میں مقابلہ کرو. مقابلہ کی صورت میں ہم کہیں گے مومنوں کے چہرے روشن ہوں گے، کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے. مومنوں کے چہروں پر خوشی ظاہر ہوگی، کافروں کے چہروں پر غم ظاہر ہوگا. چلیے پانچواں سوال انہوں نے پوچھا مر بک فی الدرس، درس میں آپ کے سامنے سے بھی گزرا کہ ان الناس یوم القیامہ ینقسمون الی قسمین، کہ قیامت کے لوگ دو قسموں، قیامت کے دن لوگ دو قسموں میں تقسیم ہوں گے، فریق سعداء و فریق اشقیاء، کچھ لوگ نیک بخت کچھ لوگ بدبخت. عدد فیما یلی بعضا من اعمال الفریقین فی الدنیا، کہ آنے والے اس ٹیبل میں نیک بختوں اور بد بختوں کے کچھ دنیاوی اعمال بیان کرو، دنیاوی اعمال بیان کرو. چلیے ہم بیان کرتے ہیں. سعداء میں ان کا سب سے پہلا عمل جس سے یہ لوگ نیک بخت ہو جائیں گے الایمان باللہ، الایمان باللہ. اور دوسرا جو اشقیاء کا حصہ ہوگا، طبقہ ہوگا، ان کا جو عمل ہوگا جس کی بنیاد پر یہ بدبخت قرار پائیں گے تو الکفر باللہ، الکفر باللہ. سعداء کا نیک بختوں کا دوسرا ایک عمل التوحید، اشقیاء کا ایک عمل الشرک. سعداء کا ایک اور عمل اقامت الصلاۃ، ان کا عمل ترک الصلاۃ. سعداء کا ایک اور عمل مثلا ایتاء الزکات، ان کا عمل منع الزکات. اور اسی طرح سے دوسرے اعمال بھی آپ خود انشاءاللہ تعالی بتا سکتے ہیں. تو معزز طلاب احسن اوپن اکیڈمی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. یہاں تک آج کا درس مکمل ہوا چاہتا ہے. میں احسن اوپن اکیڈمی کی طرف سے آپ سب کو اللہ تعالیٰ سے آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ سب کو مبارکبادی دیتا ہوں اس بات پر کہ آپ اس اکیڈمی کے طلاب میں سے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ نے استفادہ کیا ہوگا اس کے جملہ دروس سے، اس کے گیسٹ لیکچرز سے، اور اس کے جو دوسرے انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں آنے والے تعلیمی پروگرام ہیں ان سے آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ استفادہ کیا ہوگا. میں ذاتی طور پر چاہتا ہوں کہ ایک ایک دن کے کچھ جو ہے ورکشاپس منعقد کیے جائیں گے اس اکیڈمی کے ذریعے سے. کوئی ایک کتاب لے کر کے ایک دن کا ورکشاپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کریں گے. میں کوشش کروں گا، میں وعدہ تو نہیں کر پاؤں گا لیکن کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. مختلف پروگرام سامنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، علم حاصل کرنے کی توفیق سے نوازے. مجھے امید ہے کہ آپ ایک تو خود اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس میں رہنے والے طالب علموں کو جو موجودہ زمانے کے ساتھ خاص طور پر ٹیکنالوجی سے جو مطلب واقف ہیں، جو مطلب اس قسم کی ویب سائٹ چلانے کے ماہر ہو سکتے ہیں، جو ویب سائٹ چلا سکتے ہیں اچھی طرح سے، ایسے طالب علموں کو آپ راغب کریں گے. علم دوست طالب علموں کو ہماری اس اکیڈمی کی طرف آپ راغب کیجئے. آپس میں اپنے ساتھیوں میں اس بات کو پھیلائیے کہ احسن اوپن اکیڈمی کے نام سے ایک اکیڈمی ہے، یہاں سے علم حاصل کر سکتے ہیں آن لائن گھر بیٹھے بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، خیر کے آپ دائی بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء کرام کو بھی صحت و عافیت سے نوازے جو ہماری اس اکیڈمی میں مختلف طریقوں سے ہماری مدد کر رہے ہیں. ہماری پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ اخلاص اور اجر عظیم سے نوازے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو خیر و عافیت سے، استقامت سے، عمل صالح سے، علم نافع سے نوازے، اور ہمیں اپنے مقصد میں، ہمیں علم حاصل کرنے میں کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں ذاتی طور پر آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہمارے دروس نے، ہمارے اکیڈمی کا حصہ بنے. اللہ آپ کو اجر عظیم سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.